کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی، وہ جو خوف زدہ حلقے ہیں وہ بیسکلی ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سپٹمبر میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ہی ول ریٹائر، اور نیکسٹ ان دی لائن قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئیں تو سپریم کورٹ پاکستان کے پاس اس وقت سو موٹو کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان، مبارک آپ کو، مبارک عمران کو، مبارک پاکستان کو، مبارک آئین کو، مبارک دستور کو، مبارک عوام کو، جن کی وجہ سے آج پاکستان کا آئین گھیر کے گھسیٹ کے لے جا کے توڑنے کی حد سے وہ واپس آیا ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے اس نے ریٹریٹ کیا ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحتیں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت غلط فہمیاں پھیلانے والے وہ ضرور ایکٹیو ہوں گے۔ سب سے پہلی وضاحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ وہ ہے جو اس سے پہلے ہوا تھا اور اس فیصلے پہ عمل درآمد ہو گیا تھا۔ جب کسی فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے تو لاء میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے، یعنی اس پہ عمل درآمد ہو کے وہ فیصلہ فائنل ہو گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ کہا تھا کہ صدر الیکشن کی تاریخ مقرر کریں، صدر نے کر دی، وہ تاریخ مقرر ہو گئی، تو پھر ایک ادارہ جس کی ذمہ داری الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس ادارے نے الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ اناؤنس کیا، اور اس کے لیے جو بڑا گھٹیا درجے کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ تھی جو تیار کی آئی جی پنجاب نے، اور اس گھٹیا درجے کا اس میں انفارمیشن یہ تھا کہ 8 تاریخ کو اس کو پتہ ہے کہ 8 دن بعد 16 تاریخ کو ایک دھماکہ ہوگا اور 16 تاریخ کو قتل عام ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کی باتیں تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریویل کیا، جس نے، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے بینچ میں نے ایک اور کیس بھی آج کیا جو مردان سے متعلقہ تھا، ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تھا۔ تو مجھے جو اطلاعات ہیں وہ ساری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ پاکستان اب ایک دفعہ کھائی میں گرنے سے بال بچ گیا ہے۔ بری طریقے سے شکست ہوئی ہے اندھیرے فریشوں کو، بری طریقے سے شکست ہوئی ہے جو لفافے ہیں ان کو، برے طریقے سے شکست ہوئی ہے ٹوکروں کو اور لفافیوں کو اور ٹوکریوں کو۔ جو ٹوکریاں ہیں انہوں نے تو گالیاں بھی بکی ہیں، اور کسی کے باپ کو، کسی کے بہن کو، جج کوئی نہیں انہوں نے چھوڑا، کوئی پورا پاکستان انہوں نے نہیں چھوڑا، کیونکہ سب کی نوکریاں لگی ہیں۔ یہ بات باریک ذرا دیکھ لینا، یہ سب وہ ہیں جن کے کوئی نہ کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے، کوئی نہ کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے جو ان کے بہن، بھائی، خاوند، بیوی یا کسی نہ کسی کو نوکری نہ ملی ہوئی ہو۔ یہ جو بولتے ہیں نوازوں کے لیے بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں جو نوازے جاتے ہیں، اور نوازے اپنے آپ سے کچھ نہیں نوازتے، ان کے پاس جو منی لانڈرنگ ہے اس سے وہ نوازتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہوا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ اب طے ہو گیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے، جو اس کے اندر جو موڈیلٹیز ہیں، چونکہ 13 دن کی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اپنی ان کی شارٹ ججمنٹ ہے اس میں کہا ہے 13 دن کی تاخیر کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طرح سے تاخیر کر سکتا ہے۔ اس تاخیر کا ان پہ جرمانہ ہونا چاہیے، ہرجانہ ہونا چاہیے، اور ان کے اوپر ان کو ریموول کا مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ہی ایک سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو آج خود نوٹس لینا چاہیے، اور ویسے ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں ان پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، قوم کے کتنے پیسے انہوں نے ضائع کیے، کتنا وقت انہوں نے ضائع کیا۔ اور جو دوسرا پہلو اس کا ہے، پہلا یہ طے ہو گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا، دوسرا یہ طے ہو گیا کہ دونوں صوبوں میں، پنجاب میں بھی الیکشن ہوگا اور خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہوگا۔ پنجاب کی تاریخ 14 ہے، دوسری تاریخ وہاں سے آئے گی۔ یہ دوسرا جو بڑا مسئلہ تھا طے ہو گیا۔ تیسرا یہ طے ہو گیا کہ پاکستان میں آئین اور دستور کی حکمرانی اور عوام کی حکمرانی رہے گی۔ کل رات سے میں آپ کو بتاؤں ایسی سٹوریاں میرے پاس آ رہی تھیں اور صبح تک آ رہی تھیں، اور جب میں سپریم کورٹ جا کے پہنچا 8:45 بجے، اس وقت تک وہ آتی رہی، اور پھر میں کورٹ کے اندر چلا گیا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بند ہوئی، وقفہ ہوا، میں باہر نکلا، پھر وہ آنا شروع ہو گئی۔ سٹوریاں کیا تھیں؟ ایک یہ تھی کہ فلاں طاقتور شخصیت کے رات اس نے تقریباً سری کے وقت گھر سے نکلا، اور باہر دیکھنے والے کوئی نمازی بھی تھے اور کوئی حاجی بھی تھے۔ یہ ایک سازشی تھیوری تھی۔ دوسرا یہ تھی کہ کچھ نئی ویڈیوز نکالی گئی ہیں، کچھ نئے آڈیوز نکالے گئے ہیں، کچھ نئے الزامات نکالے گئے ہیں، اور پھر ایک فرضی ایک ریفرنس جو ہے وہ بھی ٹریگر کیا گیا
جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، وہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ایک 6 رکنی بینچ کا حصہ ہیں، جو بینچ بیٹھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور یہ اگلا نقطہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ ہیئرنگ کیا ہو رہی ہے۔ ہیئرنگ یہ ہو رہی ہے کہ ایک سمالر بینچ نے ایک دیا ججمنٹ، اور اس کے ذریعے سے کہا گیا کہ 184(3) کی جتنی بھی پٹیشنز ہیں ان کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا جائے۔ کوئی بینچ ایک دوسرے کو مشورہ نہیں دے سکتا، ججمنٹ دے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سارے ججز کے بشمول چیف جسٹس آف پاکستان اختیارات برابر ہیں، ماں سوائے ان اختیارات کے جو چیف جسٹس ون امنگسٹ ایکولز جب جج ہیں تو بیٹھیں گے تو ان کی حیثیت ہوگی، جب چیف جسٹس وہاں سے نکلے گا تو وہ جو اپنا آفیشیل سائڈ کا کام کرے گا، جس کو آپ ایگزیکٹو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اور نان جوڈیشل کہہ لیجئے، وہ کام کرے گا جب، تو وہ دوسری سائڈ ہو جائے گی۔ اس لیے وہاں جا کے وہ اختیارات، کچھ اختیارات ہوئے جو چیف جسٹس کے پاکستان ہے بزنس کو چلانے کے لیے یا کیسز کو، مقدمات اور روٹین کو چلانے کے لیے۔ ایک اور اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ طے کیا گیا تھا کہ اب عمران خان پہ اتنا بڑا کانٹا لگ گیا، آج وہ کانٹا پتہ نہیں کدھر اڑ کے چلا گیا، ہوا میں ہو گیا ہے۔ عمران خان جو کہتے تھے کہ عمران خان نہیں آ رہا، اب ان کو میں سب سے پہلے اپنے پاکستان کے عوام کی طرف سے، اللہ رب العزت کا اپنی طرف سے، عمران کی طرف سے لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، جس نے ہم ناتوانوں کو، جس نے ہم بے اثروں کو، اور ہم نہتے جن کے خالی ہاتھ تھے، دوسری طرف تیر، تفنگ، توپ، تلوار، سارا کچھ تھا، بندوقیں تھیں، قتل ہوئے، اور یہ موومنٹ چلی، اس کے اندر بڑے بے رحمانہ اس دور کے آنے کے بعد 3 قتل ہوئے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں 3200 3200 کے قریب لوگ وہ ہیں جو ابھی تک پاکستان کی مختلف جیلوں میں بند ہیں۔ اور پہلے کسی وقت لوگ بلوچستان کی بات کرتے تھے، اس سے پہلے ایسٹ پاکستان کی بات ہوتی تھی کہ وہاں پہ گمشدہ افراد ہیں۔ اب پورا ملک گمشدہ افراد کی منڈی بنا دیا گیا، اس کے باوجود لوگ کھڑے رہے۔ ایک سبق ملتا ہے جو جدید تاریخ ہے اس سے بھی اور قدیم تاریخ سے بھی، کہ جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اجتماعی شعور کو، میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں ہمیشہ، قوم کے اجتماعی شعور کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور یہ لوگ تھے جنہوں نے جو ترکیہ کے اندر اردوان کی حکومت، فوجی جو بغاوت تھی، اس کو ناکام بنا کے اپنی چھاتیوں کے زور سے روکی تھی۔ آج یہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف اندرونی، بیرونی اور چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی اور آنے والی اور جو گزر گئیں، وہ ساری سازشیں اپنی چھاتی پہ جھیل کے بڑی مشکل ترین حالات میں لوگوں نے یہ آج کی منزل پائی ہے۔ ایک طرف ایک دوسرا پہلو یہ ہے جس کا میں کیس کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جو اپنے رولز ہیں، یہ میں نے سب سے پہلے یہ کہا اور میں نے سب سے زیادہ اس کو ایڈوکیٹ بھی کیا اس آئیڈیا کو، کیونکہ یہ آئین اور قانون کی منشا تھی کہ جو رولز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج خود بنانے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جی وہ رولز ہم بنا لیتے ہیں۔ اب اس کے 2 پہلو جو چل رہے ہیں، جو وکیلوں کے اندر کی خبر ہے، میں تھوڑی سی وہ بھی آپ سے شیئر کروں۔ ایک علیحدہ دنیا ہوتی ہے جو وکیلوں کی، عدالتوں کی اور ججوں کی اور وکالتوں کی۔ وہ اس دنیا کے اندر جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی، جو یہاں فیض آباد کے دھرنے کے اوپر، اور اس سے پہلے بھی ان کے کوئی ججمنٹس ہیں جن سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، وہ جو خوف زدہ حلقے ہیں وہ بیسکلی ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سپٹمبر میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ہی ول ریٹائر، اور نیکسٹ ان دی لائن قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ تو ان سے پہلے کہ کس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اس وقت سو موٹو کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وکیلوں کے اندر جو چل رہی ہے خبر ہماری، یہ سینہ گزٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کی نپی تلی جانچی پرکھی ہوئی اوپینین ہے۔ میں نے کہا اپنی دنیا کی بھی کوئی بات میں آپ سے شیئر کروں۔ اب آپ پوچھیں گے مجھ سے کہ ہوگا کیا؟ نمبر 1 الیکشن ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 عمران آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ نمبر 3 آج ٹائمز رسالے کی آپ ٹائٹل وہ ذرا ملاحظہ کر لیجئے گا کہ کس طریقے سے دنیا انتظار میں ہے کہ عمران کب لوٹ کے اقتدار میں آتا ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں اور پاکستان کو اس گھمبیرتا سے نکلنے کے لیے جس برادری جو عالمی ہے اس کی اور اسلامک برادری ہے اس کی جو مدد ہے، اور جو ایشیا کے اندر بڑے پلیئرز ہیں ان کی جو مدد کی جو ضرورت ہے، قرض لیں گے تو اور بڑھے گا۔ مدد کی ضرورت کا مطلب یہ ہو گیا کہ بائی لیٹرل وہ میدان جہاں سے ہمیں کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے، وہ سارے کے سارے اس بات کے منتظر ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تیار ہیں۔ یہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی تقدیر
اسی وقت بدلے گی جب بیرونی دنیا میں ان پہ اعتبار کیا جاتا ہے جو اندر نہ چور سمجھے جاتے ہوں، یہ تو بین الاقوامی چور ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کس طرح واپس آ سکتا ہے؟ سارے مل کے زور لگائیں گے انشاءاللہ عزیز، تیار ہو جائیں۔ میں نے 4 دن پہلے کہا تھا پنجاب کے الیکشن میں بھی زمان پارک سے میں نے کہا تھا، اور کے پی کے الیکشن میں، اور بڑے الیکشن کی بھی تیاری کریں۔ حالات کی رفتار اس قدر تیز ہوگی آج کے اس لمحے کے بعد، جب آپ بابر امان آفیشل دیکھ رہے ہوں گے، کہ جو آپ کو حیران کر دے گی، اور بے شمار وہ جن کو اقتدار میں زبردستی بٹھایا گیا ان کو پریشان کر دے گی۔ انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد۔